سورۃ مریم کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ما كان لله أن يتخذ من ولد اللہ رب العزت کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، سبحانہ وہ اس سے بالکل پاک ہے۔ اذا قضا امرا جب وہ کسی بھی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن تو وہ اللہ رب العزت اس سے یوں کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور یہ اللہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ بس اسی ہی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ بس بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا بس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ من مشہد یوم عظیم بڑے دن کی حاضری کے وقت۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا کس قدر ان کی سنوائی تیز ہو جائے گی اور کس قدر ان کی بینائی تیز ہو جائے گی جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم لیکن یہ ظالم لوگ آج فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور آپ ان کو آگاہ کیجئے حسرت کے دن سے۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ جب تمام معاملات کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ جبکہ اس وقت یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ ایمان لانے والے لگتے نہیں ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم ہی مالک ہیں زمین کے اور جو کوئی زمین پہ ہے اس سب کے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک منفرد اور انوکھی پیدائش ہے۔ یہ منفرد اور انوکھی پیدائش میرے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ ایک بچے کا ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ پاک پوری قدرت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کا یہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ہی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن گیا۔ عیسائیوں نے نصارہ نے اسی کو لے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا دنیا میں کوئی باپ نہیں، پھر اس کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ اس اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کا بیٹا قرار دینے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ کسی آدمی کی اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے عیب ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کے پاس اولاد نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی ہو، اس میں کوئی نقص ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہو، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا ہی اللہ کی خوبی ہے۔ یہی اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا سبحانہ، اولاد کا ہونا شان الوہیت کے لیے ایک نقص ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ جب اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، تو وہ اولاد والے عیب سے بھی بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ بتلایا ہے، اللہ رب العزت نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ بتلایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے وہ راوی ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی بشارت، بہت بڑی بشارت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے مریم کی گود میں ڈالا، اور جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، اور جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ جہنم برحق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ گواہیاں دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو۔ یہ میرے جیسوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کیونکہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ صرف کن کہتا ہے، یہ کہنا بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آج کل اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیں کہ صرف کلک کرتا ہے اور معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ پاک نے چاہ لیا، وہ کام ہو گیا، اس کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ دو چیزیں اس میں بیان ہوئی، ایک تو یہ
کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے کیسے بیٹا ہو گیا، تو اللہ نے چاہ لیا تو ہو گیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے چاہ لیا ہے تو ہو گیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات عجیب یہ ہے کہ آج کل کی جدید سائنس اور طب بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے جینیاتی مواد رکھے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بغیر مرد کے ملاپ کے بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ سائنس تسلیم کرتی ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے اس کی عام عادت نہیں رکھی، عام عادت اللہ یہی ہے، لیکن صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی اس صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کون سی کوئی اجنبے کی بات ہے، کون سی کوئی عجیب بات ہے۔ دوسری اس میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کے اختیارات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں اور آپ ہر صاحب اولاد اس کو جانتا ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے اور بالخصوص اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اختیارات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب باپ ایک فیصلہ کرتا ہے، اولاد کہتی جی نہیں ابا جی ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، اور پھر ماں بھی شیر ہو جاتی ہے، میرے پتر ہیں، میرے پتروں کی بات ماننی پڑے گی، تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اب کیا کرے، گھر بھی تو رہنا ہے۔ تو اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو کہیں اللہ بھی مجبور ہو جاتا، لیکن اللہ کہیں بھی مجبور نہیں ہے۔ وہ جب طے کر لیتا ہے تو فیصلہ کر لیتا، ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، سنو لوگو، یہی اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ جملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ میں رب نہیں، میں معبود نہیں، میرا پالنے والا بھی اللہ ہے، تمہارا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ جملہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں سنو، یہ اللہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ہے تمہارا بھی پروردگار اور میرا بھی پروردگار۔ لہذا جب پالنے والا یہی، بنانے والا یہی، سنبھالنے والا یہی، تو فَاعْبُدُوهُ، عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اسی اللہ کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توحید کے 4 درجات ہیں، ان میں سے پہلے 2 میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پہلا درجہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود اپنا ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں، اللہ خود سے ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں جو خود بخود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود اپنا ہے۔ دوسری چیز، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کافروں سے بھی جب سوال ہوتا تھا کس نے بنایا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے بنایا۔ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو بنایا تو یہ بھی کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کی صفت وجود میں، اللہ کی صفت خالقیت میں دنیا کے کسی انسان کو اختلاف نہیں، ما سوائے چند دہریوں کے، کمیونسٹوں کے۔ اس کے علاوہ سب مانتے ہیں اللہ ہے اور اللہ پیدا کرنے والا اکیلا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے کہ نظام کون چلا رہا ہے۔ اس میں آ کے لوگ الجھ جاتے ہیں، اور اس لیے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کا بادشاہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو وزیر رکھنے پڑتے ہیں، مشیر رکھنے پڑتے ہیں، افسران رکھنے پڑتے ہیں،
پھر اس کا کام چلتا ہے، تو اللہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے آگے اپنے وزیر و مشیر رکھے ہوئے۔ یہ بات غلط ہے، جیسے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ویسے نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسرے درجے میں آ کے مسلمان اور کافر الگ ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ اور نظام چلانے والا بھی اللہ۔ اور چوتھا درجہ اسی کا نتیجہ ہے، مشرک کہتا ہے جب نظام اللہ بھی چلاتا ہے، دوسرے چھوٹے خدا بھی چلاتے ہیں، تو چھوٹوں کو بھی راضی کرنا پڑے گا، لہذا عبادت ان کی بھی ہوگی، نظر و نیاز ان کی بھی ہوگی، خوش ان کو بھی کرنا پڑے گا، تب بڑا بھی راضی ہوگا، چھوٹے بھی راضی ہوں گے۔ اور مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو لہذا عبادت بھی اسی کی ہوگی، نظر و نیاز بھی اسی کی ہوگی، راضی بھی اسی کو کیا جائے گا، وہی ہمارے کام بنانے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا فَاعْبُدُوهُ، جب وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی، چلانے والا بھی، سنبھالنے والا بھی، تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اسی اللہ کی۔ اور ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو ہم سورۃ فاتحہ میں سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، عبادت بھی اسی کی ہوگی، نظر و نیاز بھی اسی کی ہوگی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم، فرمایا بہت سے گروہوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا، وہ اس میں مختلف ہو گئے، کسی نے رخ درختوں کی طرف کر لیا، ان سے مسئلہ حل ہوگا، کسی نے چاند سورج کی طرف کر لیا، اس سے مسئلہ حل ہوگا، کسی نے کہا ستاروں سے مسئلے حل ہوں گے، کسی نے کہا بتوں سے مسئلے حل ہوں گے، کوئی اس سے آگے بڑھا کہ قبروں سے اور مزاروں سے مسئلے حل ہوں گے، کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے گھوڑے کو بنا لیا۔ میرے محترم دوستو، یہ سب اختلافات میں پڑ گئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھو، جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا فویل، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی بربادی، من مشہد یوم عظیم، جس دن اس کی بڑے دن کے اندر حاضری ہوگی۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن، جس قیامت کے بڑے دن کے اندر، اس کو بڑا اس لیے کہا گیا، ایک تو اس کی ہولناکی بڑی، اس کا رعب اور جلال بڑا، ایک اس لیے بڑا کہا گیا کہ اس کی مقدار بھی بڑی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن۔ تو یہ اس بڑے دن کی حاضری کے اندر ان کافروں اور ظالموں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا یہ دن کیسے ہوگا، ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسمع بہم وابصر، آج تمہاری سنوائی کمزور ہے، قوت سماعت کمزور ہے، قوت بصارت کمزور ہے، لیکن جس دن تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری قوت سماعت بہت تیز ہو چکی ہوگی، تمہاری قوت بصارت بہت تیز ہو چکی ہوگی، وہ چیزیں جو آج تمہیں سنائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی، وہ اس دن تمہیں اپنے کانوں سے سنائی دے گی، اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گی۔ جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کی بصارت تیز ہو جاتی ہے، فرشتوں کی آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہیں، ہمارے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہمارے پاس آؤ گے ہر قوت کے اندر طاقت آ جائے گی، بصارت بڑھ جائے گی، سماعت بڑھ جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی اور انبیاء کے ورثاء، علماء اور دین والے
تبلیغ والے جو بتاتے تھے وہ بالکل سچ اور حق تھا، لیکن فرمایا اس دن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن فرمایا یہ ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، آج اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج آخرت کا دن سامنے نہیں آتا، آج اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، آج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں دل میں اترتی نہیں ہیں، اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر سامنے نہیں آتا، بھول جاتا ہے، گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو آگاہ کریں، انذرہم، آپ ان کو آگاہ کریں، آپ ان کو متنبہ کریں، یوم الحسرہ، اس حسرت کے دن سے۔ وہ حسرت کا دن ہے، قیامت کا دن حسرت کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر اہل ایمان کو بھی حسرت ہوگی، کافروں کو تو حسرت ہوگی ہی، اس لیے کہ انہوں نے بدعملیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ مسلمان کو بھی حسرت ہوگی، مسلمان کو بھی حسرت ہوگی۔ مسلمان کو حسرت کس بات پہ ہوگی کہ میری وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، کاش کہ وہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتی، کاش کہ وہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتی، یہ مسلمان کو حسرت ہو۔ آج ایک سبحان اللہ کی قیمت نہیں ہے، اس کو کوئی انسان اہمیت نہیں دیتا۔ جب اس سبحان اللہ پہ جنت کے انعامات ملیں گے تو پھر انسان افسوس کرے گا، کاش میں نے ایک سانس بھی غفلت کے اندر نہ گزارا ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بغوی نے نقل کیا ہے، کہ قیامت کے دن ہر انسان کو ندامت ہوگی، ہر انسان کو شرمندگی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب مسلمان کی ندامت کا کیا مطلب؟ کافر کی تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کی ندامت کا کیا مطلب؟ فرمایا مسلمان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ کاش میں اور زیادہ اعمال کر لیتا، میں اور زیادہ اعمال کرتا۔ جیسے آج کل کسی انسان کو اللہ حج اور عمرے کی توفیق دے دے، اللہ مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے، تو واپس آ کر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہاں جا کے جو وقت کھانے پینے میں آرام میں گزار دیا، کاش کہ وہ بھی طواف میں گزار دیتا، کاش کہ وہ بھی بیت اللہ کو دیکھنے میں گزار دیتا، کاش کہ وہ بھی روضہ رسول پہ سلام پہ گزار دیتا۔ لیکن یہاں تو پھر دوبارہ جایا جا سکتا ہے، قیامت میں جا کے پھر دوبارہ واپس نہیں آیا جا سکتا۔ اس لیے اس حسرت کے دن سے آپ ان کو آگاہ کریں، جبکہ اب اس وقت فرمائے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن جب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا پھر کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، ہم ٹھیک کام کر کے آئیں گے، نعمل صالحا انا موقنون، اچھے اعمال کریں گے، ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن اس دن میرے بھائیوں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے یاد رکھو، یقین بنا لو، سمجھ لو اس بات کو، کائنات کی ہر چیز کے مالک حقیقی صرف اور صرف ہم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم وارث ہیں، انا نحن نرث الارض، اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث ہے، کائنات کی ہر چیز کا وارث صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ انا نحن نرث الارض، ہم وارث ہیں زمین کے، ومن علیہا، جو کچھ زمین پر ہے، چاہے وہ اشیاء ہیں چاہے وہ افراد ہیں، ہر ایک کے وارث حقیقی اور مالک حقیقی اللہ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہم ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اسی لیے سب کو لوٹ کے کہاں پہ آنا ہے؟ ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہمارے پاس، اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ میرے بھائیو اس پیشی سے پہلے اس کی ہم تیاری کر لیں،
اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اپنے عقائد درست کر لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں، عقیدہ کفر اور شرک سے پاک ہو، اعمال ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک ہوں، مال حرام کی آمیزش سے پاک ہو، تب یہ پاک انسان جنت کا مستحق بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ سب پاکیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم